عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے شخصیتی انٹرویو اور خبری انٹرویو کا مطالعہ کیا تھا۔ آج اور دو قسموں کا مطالعہ کریں گے آج کے لیکچر میں ہم، جس میں سب سے پہلے تجارتی انٹرویو ہے۔ تجارتی انٹرویو کو انگریزی میں بزنس انٹرویو بھی ہم کہتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے واضح ہے، بزنس کے لیے جو انٹرویو لیے جاتے ہیں یا تجارت کے لیے جو انٹرویو لیے جاتے ہیں انہیں بزنس انٹرویو اور تجارتی انٹرویو کہہ سکتے ہیں۔ تجارتی انٹرویو کو اخبارات میں ویسے بہت کم اہمیت دی جاتی ہے، بہت زیادہ اہم نہیں مانے جاتے ہیں اس قسم کے انٹرویو۔ بڑے کاروباری گھرانوں کے انٹرویو کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب ان کا کسی بڑی کمپنی کے ساتھ انضمام مرجر ہونے والا ہوتا ہے، یا کولیبریشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو انٹرویو، تجارتی انٹرویو جو ہوتے ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے، بڑے جو کاروباری گھرانے ہوتے ہیں ان کو کب انٹرویو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اگر وہ کسی بڑی کمپنی سے کولیبریشن کر رہے ہیں اپنے بزنس کا، تو اس وقت اب مثال کے طور پر ہندوستان کا بڑا تجارتی گھرانہ ہے، کون سا؟ ٹاٹا ہے، برلا ہے، یا پھر ہندوستان لیور لمیٹڈ ہے، امبانی گروپ کے بزنس ایگزیکٹو کے انٹرویو اس وقت لیے جا سکتے ہیں جب ان کا کوئی نیا پروڈکٹ بازار میں آنے والا۔ تو یہ بڑے بڑے تجارتی گروپس ہیں، کون سے؟ ٹاٹا، برلا، ہندوستان لیور لمیٹڈ، امبانی گروپ۔ تو ان لوگوں کا کمپنی کے ذریعے کوئی پروڈکٹ لانچ کیا جاتا ہے یا بازار میں کوئی نیا پروڈکٹ آتا ہے، تو اس صورت میں ان کے بزنس ایگزیکٹو سے ہم انٹرویو لے سکتے ہیں، اور اس پروڈکٹ کے بارے میں پوری معلومات ہم کو ان بزنس ایگزیکٹو کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، نامہ نگار جو بھی ہوتا ہے، مختلف قسم کے اس پروڈکٹ کو لے کر جو خیاس آرائیاں ہیں، اس کے بارے میں جو کچھ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں، تمام کی تمام چیزوں کو سوالات کے ذریعے پوچھتے ہیں، وضاحت لیتے ہیں، اور پھر ان کو وہاں پہ اخبارات میں شائع بھی کرتے ہیں۔ ایسے جو انٹرویو ہوتے ہیں، خاص ان کی کوئی اہمیت اخبارات وغیرہ میں نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ اس کے قرائن بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ صحافت میں ان کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے، یعنی کہ بزنس ایگزیکٹو سے جو تجارتی انٹرویو لیے جاتے ہیں اس کو بہت زیادہ اہمیت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بزنس کے بارے میں ٹپس انٹرویوز کے ذریعے اخبارات میں شائع کر رہے ہیں، اور لوگ قارئین اس کو دلچسپی سے دیکھ بھی رہے ہیں، مطلب اس کا مطالعہ کر بھی رہے ہیں۔ تجارتی انٹرویو کے بعد جو اور ایک قسم آتی ہے، چوتھی قسم، تحقیقاتی انٹرویو۔ تحقیقاتی انٹرویو کو انگریزی میں انویسٹیگیٹو انٹرویو کہا جاتا ہے، یعنی کہ کچھ انویسٹیگیٹ یعنی کہ چھان بین تحقیقات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ عموماً اس طرح کے تحقیقاتی انٹرویو تحقیقاتی ایجنسیاں جیسے CBI، CID اور پولیس کی جرائم شاخ، پولیس کرائم برانچ کرتی ہے، جس میں ایذا رسانی اور کبھی کبھی بغیر ایذا رسانی کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو تحقیقاتی انٹرویو ہوتے ہیں، خاص طور پر تحقیقاتی ایجنسیاں، جس میں کیا کہا گیا ہے، CBI، CID اور جرائم شاخ، پولیس کرائم برانچ جو ہوتی ہے، یہ لوگ اس قسم کے انٹرویو لیتے ہیں جس میں ایذا رسانی یعنی کہ تکلیف پہنچا کر سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان سے سچائی کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ بعض انٹرویو بغیر ایذا رسانی کے یعنی کہ بغیر تکلیف کے بھی مکمل کیے جاتے ہیں۔
تحقیقاتی نامہ نگار جو ہوتا ہے جب اس قسم کے انٹرویو لیتا ہے تو اسے اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ سچائی معلوم کرنے کے لیے کسی کو مجبور کرے. نامہ نگار، اخباری جو نامہ نگار ہوتا ہے، وہ انٹرویو لیتے وقت اس کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. وہ سچائی معلوم کرنے کے لیے کسی کو مجبور کر رہے یا مجبور کر کے وہ انٹرویو نہیں لے سکتا ہے کسی کو. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ اس طرح کے سوالات کرے جس سے سچائی تک بالواسطہ اس کی رسائی ہو جائے. بس وہ کیا کوشش کرتا ہے نامہ نگار؟ ایسے سوالات کر کے، تحقیقاتی سوالات ایسے کرے جس سے سچائی کا کچھ پتہ چل جائے، اور راست طور پر نہیں بلکہ بالواسطہ سچائی تک اس نامہ نگار کی رسائی ہو جائے اور یہ خبر قارئین تک پہنچ جائے. اس کے لیے وہ کوشش کرنے لگتا ہے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیقاتی انٹرویو میں نامہ نگار کوشش کرتا ہے. تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ تحقیقاتی انٹرویو ویسے تو انویسٹیگیٹو ایجنسیاں ہی کرتی ہیں، جیسا کہ کہا گیا CBI ہے، CID ہے، یا پھر جرائم شاخ جو پولیس کی ہے وہ، جس کو ہم پولیس کرائم برانچ بھی کہہ سکتے ہیں، یہی لوگ کرتے ہیں. اور یہ لوگ تکلیف دے کر ایذا رسانی کے ذریعے یا بغیر تکلیف کے تحقیقات تک پہنچنے کے لیے انٹرویو لیتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. جبکہ تحقیقی جو نامہ نگار ہوتا ہے وہ کسی کو ایسا انٹرویو دینے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا ہے، سچائی معلوم کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کر سکتا ہے. ہاں، وہ یہ کوشش ضرور کر سکتا ہے کہ سوالات کے ذریعے بالواسطہ طور پر وہ سچائی تک پہنچ جائے. تحقیقات کر کے، سوالات کر کے وہ بالواسطہ طور پر سچائی تک پہنچ جائے اور وہ قارئین تک پہنچائے. اور اس کے بعد اس کے بعد کی جو قسم ہے یا 5ویں قسم، انٹرویو برائے رائے. انٹرویو برائے رائے یعنی کہ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، رائے کے طور پر انٹرویو لیا جاتا ہے. کسی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسا کہ کوئی پالیسی ہے نئی آئی ہوئی، کوئی نئی تبدیلی ہے، یا کوئی نیا فیصلہ آیا ہے، کوئی نئی ایجاد ہوئی ہے، نئے افسر کا تقرر ہوا ہے، یا سیاسی جماعتوں کے نئے لائحہ عمل پر ماہرین کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اب کوئی سیاسی جماعت ہے اور اس کا جو لائحہ عمل ہے اور ماہرین اس پر اپنی ایک رائے دیتے ہیں تو وہ بڑی اہم مانی جاتی ہے. اب جیسا کہ ہم مثال کے طور پر لیں گے کہ ایجوکیشن پالیسی، ابھی جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس پر مختلف ماہرین تعلیمات نے اپنی اپنی رائے دی، اور وہ جو رائے ہیں بہت اہمیت کی حامل ہے. تو ایسی ہی انٹرویو برائے رائے ہم کہہ سکتے ہیں. مذکورہ تبدیلیوں کی خبر عوام کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے انہیں تسلی نہیں ملتی اور وہ ماہرین کی رائے جاننا چاہتے ہیں. اب مثال جیسا کہ میں نے دیا کہ ایجوکیشن پالیسی تبدیل ہوئی ہے، لیکن اس ایجوکیشن پالیسی کی تبدیلی کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا ہے. ان تک معلومات تو پہنچی ہیں لیکن مکمل معلومات جیسے پہنچنی چاہیے ویسی معلومات نہیں پہنچی ہے. اس لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کی کھوج کرتے ہیں، اور خاص طور پہ مختلف جو ماہرین ہیں اس میدان کے، اس فیلڈ کے، تو ان کی رائے جاننا چاہتے ہیں. ان کی رائے جان کر انہیں اطمینان ہوتا ہے. اور اس کا جو اصل مقصد ہوگا اصلیت سے آگاہی اور مستقبل میں اس کے ہونے والے مثبت یا منفی اثرات کا اندازہ کرنا ہوتا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل کس مقصد کے لیے یہ نئی تبدیلی لائی گئی ہے، یہ نئی پالیسی لائی گئی ہے، یہ نیا فیصلہ لیا گیا ہے، یہ نئی ایجاد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی اصلیت کیا ہے؟ اصلیت سے آگاہی ہونا چاہیے قارئین کو، اور مستقبل میں اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. آج کل کسی تبدیلی، نئی چیز، نئے فرمان، نئے مسئلے پر اہم شخصیتوں کے ساتھ ہی ساتھ عوام الناس کی رائے بھی انٹرویو کے ذریعے جاننے کی کوشش کی جاتی ہے.
جس سے اخبار میں ہر طبقے کی نمائندگی ہو جاتی ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی مخصوص مسئلے پر سماج کی کس طبقے کی کیا رائے ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماہرین کی تو رائے لی جاتی ہے، لیکن آج کل ایسا بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے پر یا کسی بھی نئے فیصلے پر، کسی بھی نئی تبدیلی پر عام لوگوں سے بھی رائے لے رہے ہیں اور اس کو بھی شائع کر رہے ہیں۔ اس سے ہم کو معلوم ہوگا کہ سماج میں اس مخصوص مسئلے کو لے کر ایک کیا رائے ہے۔ ضلع یا شہر میں جب کوئی ایس پی، ڈی ایم، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، کمشنر، یونیورسٹی کا وائس چانسلر یا کوئی اہم افسر اپنا عہدہ سنبھالتا ہے تو اس کے منصوبے، اس کی پالیسیاں اور پچھلے عہدیدار پیشروں سے فرض وغیرہ کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کیا کیا جاتا ہے؟ پچھلے جو انٹرویو ہیں، معاف کیجیے گا، جو بڑے عہدیدار ہوتے ہیں جیسا کہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے، وائس چانسلر ہے یونیورسٹی کا، یا کوئی اور اہم افسر ہے جو اپنے عہدہ سنبھال رہا ہے، تو اس کے منصوبے کیا ہیں، اس کی پالیسیاں کیا ہیں، اور پچھلے جو عہدہ سنبھالنے والے لوگ گئے ہیں، اس کے پیشرو، ان میں کیا فرق ہے، یہ جاننے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جو انٹرویو لیے جاتے ہیں وہ انٹرویو برائے رائے کہلاتے ہیں۔ شکریہ۔